کیا ہوا ایک بار، اللہ اللہ، سیدۃ النساء ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روٹیاں بیل رہی تھی۔ کیا بیل رہی تھی؟ روٹیاں۔ حضور باہر سے تشریف لائے، دیکھیں کہ ساری کائنات کے مومنوں کی ماں روٹیاں بیل رہی ہے۔ اللہ اللہ، ذرا بولے سبحان اللہ۔ ساری کائنات کے مومنوں کی ماں روٹیاں بیل رہی ہیں، تو حضور نے چاہا کہ آج عائشہ کی اس تھکن کو دور کر دیتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، قربان جائیں جی میرے نبی کے۔ نہیں، آگ لگانا، پھونکنا، جلانا، پھر توے رکھنا، سیکنا، روٹیاں ڈالنا بہت تھکن کا کام ہے۔ اس لیے اپنے گھر کی عورتوں کی قدر کیا کرو۔ جا کے بیٹا فخر کر رہا ہے، امی میں 3000 کا جینس پینٹ لایا۔ ارے چچورے، 3000 کا جینس پینٹ خریدنا کمال نہیں ہے، دھوئیں گے کون؟ پٹھا ایک وقت خرید لے رہا، 40 وقت پہن لے رہا، 40 وقت اتارا تو دھو رہے کون؟ کبھی ماں دھو رہی ہے، کبھی بیگم دھو رہی ہے، کبھی بہن دھو رہی ہے، کبھی بیٹی۔ اور اب تو نیا فیشن بنا، 55 کے ہو گئے حضرت، جینس پہن رہے ہیں۔ کچھ تو لحاظ رکھو عمر کا، ایک عمر ہوتی فیشن کرنے کی۔ 55 میں بھی جینس ٹی شرٹ؟ اچھا جینس ٹی شرٹ پہنے تو پہنے، پٹھا پھر 220 لے کے نکل رہے بھائی، پلسر۔ لوگ بول رہے ہیں کیا چاچا، خبردار اب بولا چاچا نہیں بولنا بولے لوگوں کے سامنے۔ قدر کرو ماؤں کی، قدر کرو بیویوں کی۔ نہیں، قدر کرنا نہیں کرنا بولو، کرنا۔ پینٹاں دھو کے ڈال رہے ہیں، کپڑے دھو کے ڈال رہے ہیں، روٹیاں بیل کے دے رہے ہیں، گرم گرم روٹی ہونا، صاحب کو پھر آتے کی چائے ہونا، نیند میں سے اٹھ کے پکا کے دینا، ٹفینہ بن کے دینا، ان کے بچوں کو سنبھالنا، اماں جان کو سنبھالنا، بابا جان کو سنبھالنا۔ قدر کرو عورتوں کی۔ دنیا کا سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ لڑتا ہے۔ تھرڈ کلاس لوگ ہیں وہ جو اپنی بیویوں سے لڑتے ہیں، بالکل نکلی ہوئی قوم ہے وہ۔ احساس نہیں ہے انہیں عورتوں کی خدمت کا، کتنی تکلیفوں کے ساتھ۔ ایک دن کپڑے دھو، پتا چلے گا کتنا سخت کام ہے۔ ناک بند ہو جاتی، بچے کی چڈی ہاتھ میں آ گئی تو خدا کی قسم وہ ماں کی ممتا ہے جو 7 سال تک اپنے بچوں کے چڈیاں دھو کے زندگی گزار رہی ہے۔ قدر کرو دوستو، ہم نا قدرے ہو گئے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں ہماری بیویاں ہمارے لیے دعا نہیں کر رہی ہے، اس لیے اللہ کی رحمت نہیں آ رہی ہے گھروں میں۔ ہماری ماں ہمارے لیے دعا نہیں کر رہی ہے، اس لیے اللہ کا فضل نہیں آ رہا ہے ہمارے گھروں میں۔ ہماری بہنیں ناخوش ہیں ہمارے سے، اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے۔ ٹھہر کے ایک مرتبہ استری کرو، معلوم ہوتا ہے استری کرنا کیا چیز ہے۔ افسوس افسوس، جو انسان خود اپنے گھر والوں کی قدر نہیں کرا، انہیں محلے والوں کی، شہر والوں کی کیا خاک قدر کریں گا۔ اس لیے آج ہم رسوا ہو رہے ہیں دوستو۔ قدر کرو اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی، کریں گے انشاءاللہ۔ آئے ہائے ہائے، رحمت للعالمین تشریف لائے ہیں۔ حضرت عائشہ روٹیاں بیل رہی ہیں، گرمی کی شدت کی وجہ سے رخسار عائشہ سے پسینے کی بوندیں ٹپک رہی ہے۔ رحمت للعالمین کو دیکھا نہ گیا، چاہا کہ آج میری عائشہ کی تھکن دور کر دوں۔ آئے ہائے ہائے، محبوب ہے، محبوب رب العالمین ہے، چاہا کہ میری زوجہ مطہر کی تکلیف کو دور کر دوں، خوشیوں میں بدل دوں اس تکلیف کو۔ اور آج کل نیا سسٹم چل رہا، بیچاری بھاؤ ٹھہر کے پکاری کر رہی، جا کے بیٹا ٹھہر گیا، بیوی چھے نا بھائی، میری بیوی پکاری بول کے جا کے بازو ٹھہرا، اندر کمرے میں سے آواز آتی امی کے، جورو کا غلام چلے گا اندر۔ لو، بیوی کے بازو ٹھہر جانا خدا کی قسم جورو کے غلام ہونے کی علامت نہیں ہے، اچھے شوہر ہونے کی علامت ہے، اچھے شوہر ہونے کی علامت ہے۔ عورتیں بھی خود ماحول بگاڑتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر پلٹ کے مصیبتیں آتی ہیں۔ بہن بولتی ہم تو 10 سال سے پکائے، اب تک آ کے ہمارے بازو نہیں ٹھہرا، بیوی پکاتے کی بازو ٹھہر گیا۔ بیوی کے بازو ٹھہر سکتے ہیں، بہنوں کا نے ٹھہر کے چچورا پنا نہیں کرتے۔
بولو نا جی. بہن کا مقام الگ ہے, بہن سر کا تاج ہے, بہن کی عزت الگ ہے, بہن کے ساتھ ریلیشن الگ ہے, بہن کے ساتھ بھائی کا تعلق اور بھائی کی محبت الگ ہے, بھائی کی محبت, بھائی کا پیار الگ ہے, بیوی کے ساتھ تعلق اور محبت الگ ہے. اس سے اس کو کمپیر, ہمارے ساتھ ہمارا بھائی ہنستا ہی نہیں, خالی بیگم کے ساتھ ہی ہنستا. بیگم بولتے اس کو جس کے ساتھ ہنستے. بولو جی سبحان اللہ. پوری پرابلم سالو کر دے رہا ہوں میرے بھائی لیڈیز ہے اندر. اب تو شکر گزار بنو بھائی. بہنوں کے ساتھ ہنس ہنس کے چچورا پنا, بہنوں کو بٹھا کے لے کے جا کے ہوٹلوں میں کھانا نہیں کھلاتے, بہنوں کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے ٹیویاں فلماں نہیں دیکھتے. ویسے تو بیوی کے ساتھ بھی نہیں دیکھتے, کئی فلم دیکھتے سمجھیں گے کوئی مصیبت. ایک ریلیشن بہن کے ساتھ الگ ہے, بیگم کے ساتھ الگ ہے. آمنہ کا لال آیا ہے, دیکھا کہ حضرت عائشہ گرمی کی شدت سے تپش سے پریشان ہو رہی ہیں, روٹیاں بیل رہی ہیں, کیونکہ چھوٹی عمر کی تھی, چھوٹی عمر کی تھی بالکل. آئے ہائے, حضور نے کیا کیا, چاہا کہ میری زوجہ کی تکلیف دور ہو جائے. حضور نے کہا عائشہ تم بیل دو میں سیک دیتا ہوں. آئے ہائے ہائے سبحان اللہ. عائشہ تم بیل دو میں سیک دیتا ہوں. حضرت عائشہ نے بیلا, بیل کے حضور کے ہاتھ میں دیا. حضور ہاتھ میں روٹی لیے توے پہ ڈالے. اب حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ توے پہ روٹی سیکے ہی نہیں جا رہی, نہ اس کو آگ لگ رہی ہے, نہ انہیں گرم ہو رہی ہے, نہ وہ پک رہی ہے. اب وہ پھونکتی جا رہی ہے, پھونکتی جا. حضور نے کہا عائشہ ٹھہرو میں پھونکتا ہوں. آئے ہائے, پھونک رہے, روٹی پکی نہیں رہی ہے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی دیر ہو گئی روٹی پک نہیں رہی ہے, آقا بات کیا ہے؟ آئے ہائے ہائے, رحمت للعالمین بیان کرتا ہے, جماعت والوں کان کھول کے سنو, آمنہ کے لال کا مرتبہ تو دیکھو. مصطفیٰ بیان کرتے ہیں عائشہ جسے میرا ہاتھ لگ جائے اسے زمین کی آگ نہیں جلا سکتی ہے. فیضان مدینہ پیارے بزرگ اور دوستو, قربان جاؤ نبی کے مقام پر. ہائے ہائے ہائے, اللہ اللہ, کیا شان والا نبی دے دیا میرے بھائی. اللہ, ارے ہم لوگاں تو دیوانے سنیاں ہیں, ہم لوگاں خالی سال میں ایک وقت میلاد کا جلوس نکالتے. اللہ نے تو اتنے بڑے مرتبے والا نبی دیا, روزانہ جلوس نکالنا نبی کا, ڈیلی میلاد النبی منانا. نبی کی ایسی شان والا نبی پیدا کر دیا اللہ نے, ایسے شان والے کی امت میں ہم کو پیدا کر دیا ہے اللہ نے. اللہ اللہ, ایسے مرتبے کا مالک ہے ہمارا نبی. اس لیے میرے پیارے مسلمانوں, یہ بازو والوں کی باتوں میں آ کر اپنے دین کو خراب, اپنی آخرت کو برباد. اللہ اللہ. اب لو ایک اور سنا دیتا ہوں, حدیث پاک ہے, صحیح مسلم میں ہے, نسائی شریف میں بھی ہے. سیدۃ النساء ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نکاح کے بعد حضور کے گھر تشریف لائی اور چاہتی تھی کہ رحمت للعالمین کی خاص خدمتوں کی سعادت نصیب ہو جائے. حضور بیت الخلاء تشریف لے گئے. حضرت عائشہ نے چاہا کہ حضور کی اجابت کو صاف کرنے کا شرف بھی حاصل کر لوں. اللہ اللہ. حضور بیت الخلاء سے تشریف لے آئے, واپس آئے. حضرت عائشہ اندر تشریف لے گئی تاکہ حضور کی اجابت کو صاف کرے, کیونکہ وہ ڈرینیج کا زمانہ, وہ فلیش کا دور, وہ پانی مارنے کا دور, وہاں پر ڈرینیجیں نہیں تھی, وہاں سے اٹھایا جاتا غلاظتوں کو باہر کسی مقام پر لے جا کر پھینکا جاتا. تاجدار کرم کی غلاظت نجاست کو صاف کرنے کے لیے, تاجدار کرم کی نجاست کو صاف کرنے کے لیے حضرت عائشہ نے چاہا کہ میں
حضور کی نجاست کو صاف کرنے کا شرف حاصل کر لوں، یہ خدمت کا موقع مجھ کو نصیب ہو جائے۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اجابت خانے سے نکلنے کے بعد اندر تشریف لے جاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ وہاں پہ نجاست نہیں ہے، وہاں پر نجاست، سوچتی ہے کہ شاید حضور نے نجاست نہیں فرمائی، واپس تشریف لا لی۔ اللہ اللہ۔ حضور دوسرے دن اجابت خانہ تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے، حضرت عائشہ تشریف لے جاتی ہے تاکہ اجابت صاف کر دوں، دیکھتی ہیں کہ دوسرے دن بھی وہاں اجابت نہیں ہے۔ حضور تشریف لا لی، حضرت عائشہ نے سوچا کہ شاید حضرت نے آج بھی اجابت نہیں فرمائی۔ تیسرے دن حضور اجابت خانہ تشریف لے جاتے، اجابت فرماتے ہیں، واپس تشریف لائے، حضرت عائشہ نے چاہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ حضور کی اجابت شریفہ کو صاف کر دوں، مگر دیکھا کہ تیسرے دن بھی اجابت، پریشان ہو گئی، ایک دن نہیں ہوا، دوسرے دن نہیں کرے، تیسرے دن آخر اجابت، حضور اجابت خانہ جاتے ہیں پھر اجابت نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ بڑے فکر کے ساتھ اجابت خانے سے باہر نکلتی ہے، حضور 3 دن سے دیکھ رہے ہیں، حضور نکلتے حضرت عائشہ جاتی ہیں، 3 دن سے دیکھا، حضور نے کہا کہ نہیں اب ان کو بتا دینا چاہیے۔ ان کے چہرے پر فکر دیکھی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ میں اجابت خانے سے نکلتا ہوں تو اندر تشریف لے جاتی ہو، بات کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کے اجابت صاف کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرا نام ان خدمت گزاروں میں بھی لکھا جائے کہ عائشہ وہ ہے جو نبی کی اجابت صاف کیا کرتی تھی، میں ان خادموں میں اپنا نام لکھانا چاہتی ہوں، مگر یا رسول اللہ 3 دن سے دیکھ رہی ہوں کہ وہاں اجابت نہیں آئے۔ تو نبی نے مسکرا کر کہا، عائشہ کیا تم مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہو؟ اللہ اللہ۔ کہا یا رسول اللہ نہیں، میں آپ کو اوروں کی طرح نہیں سمجھتی ہوں، آپ پیغمبر خدا ہے، آپ سید المرسلین ہے، آپ لامکہ کے مکی اللہ کے حبیب ہیں یا رسول اللہ، مگر میں نہیں جانتی کہ وہ اجابت نظر کیوں نہیں آ رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا، عائشہ سن لو، میرے رب نے مجھے اس شان کا مالک بنایا ہے کہ آج تک کسی نے بھی میری اجابت کو نہیں دیکھا، جب میں اجابت کرتا ہوں تو زمین پھٹ جاتی ہے اور میری اجابت کو زمین کا لقمہ بنا دیا جاتا ہے۔ ارے تکبیر، ارے رسالت۔ اللہ اللہ، شان مصطفیٰ تو دیکھو دوستو، کیا مقام ہے حضور کا، کیا شان ہے حضور کی میرے بھائی۔ افسوس ایسی عظمت والے نبی کی عظمت کو نہیں سمجھی قوم، خالی کلمہ پڑھ رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کون ہے رے؟ خالی کلمہ پڑھ لی تو ہو جاتا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، تو پتا چلا کہ محمد کا ثانی بھی نہیں ہے، اسی لیے تو رب نے اپنے نام کے ساتھ نام کو جوڑ کے رکھا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی پوچھنے لگا، بولے آپ لوگ کہتے ہیں اے علی کہ اللہ حضور کو بہت چاہتا ہے، بہت چاہتا ہے، بہت چاہتا ہے، بہت چاہتا ہے۔ بولے جی ہاں بے شک اللہ حضور کو بہت چاہتا ہے، پوری کائنات ایک طرف، آمنہ کا لال ایک طرف، اللہ اپنے حبیب کو اتنا چاہتا ہے۔ بولے علی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کا نام پہلے، محب کا نام بعد میں ہونا، محبت کا تقاضا یہ ہے محمد الرسول اللہ محبوب ہے تو ان کا نام پہلے، اللہ محب ہے تو لا الہ الا اللہ بعد میں ہونا چاہیے تھا، مگر یہ مسئلہ الٹا ہے، محب کا نام پہلے ہے، محبوب کا نام بعد میں، لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد الرسول اللہ بعد میں ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ تو علی نے جواب دیا کہ سن، اللہ نے چاہا۔ ٹیڑے سوالاں کرنا یہودیوں کی نشانی ہے، اچھے جواب دینا علی والوں کی نشانی ہے۔
میں بولا نا آپ کو یہ ٹینشن شروع سے ہے. جب چہرے الگ تھے عقیدے الگ تھے, اب چہرے الگ ہے عقیدے الگ ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو, علی نے کہا سن, اللہ نے چاہا کہ اگر محبوب کا نام پہلے اور محب خدا کا نام بعد میں رکھے تو کوئی لینے والا ناپاک اپنی ناپاک زبان سے پہلے نبی کا نام لے گا تو رب کو یہ گوارا نہ ہے, یہ رب کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی ناپاک پیارے مصطفیٰ کا نام پہلے لے لے. تو اس لیے اللہ نے لا الہ الا اللہ پہلے رکھا تاکہ جیسے ہی لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو زبان پاک ہو جائے, اور پاک ہو گئے تو تب کہے محمد الرسول اللہ. ارے تکبیر, ارے رسالت. پیارے بزرگ اور دوستو, سمجھو نبی کو. نئے نئے آئٹمہ نکالنے سے دین نہیں چلتا. دین چلانے کے لیے دین لانے والے سے محبت ہونا. لوگوں کو ارے محبت کر بھائی نبی